ہمیں جو ہے قربانی دینی چاہیے، صرف جانوروں کی نہیں بلکہ حقانیت کا پرچم لہراؤ۔ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، اس بات پر جم جاتے ہیں، آنے والے مقامات ہیں، قبر ہے، جزا ہے، آخرت ہے، اس کی کوئی چنتا مت کرو، کوئی خوف۔ بل تھا اس میں 44 چینجز ترمیم لائے ہیں، بہت لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے۔ پٹنہ کا گاندھی میدان بھی فرینڈز، ویلکم ٹو اندر بلاگ۔ تو آج ہے بقرعید کا دن، یعنی عید الاضحیٰ کا دن، اور آج 7 جون 2025 کو ہم لوگ عید الاضحیٰ انشاءاللہ ہندوستان میں اور آس پاس کے علاقوں میں بہت ہی پیسفلی، بہت ہی بھائی چارہ اور اتحاد کے ساتھ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی صبح کا 6 بج چکا ہے اور 7 بجے انشاءاللہ عیدگاہ میں اس کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہاں نماز ادا کریں گے، وہاں دعائیں کریں گے، وہاں پہ آپسی اتحاد کا، محبت کا، بھائی چارے کا میسج دیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملیں گے اور پھر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو حضرات، دوستوں اور ساتھیوں، یہ فیسٹیول جو ہے صرف ایک ریتی رواج نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی اور مضبوط ایمان کا جو ہے فیسٹیول ہے کہ ہمیں جو ہے قربانی دینی چاہیے، صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنے اندر کے غرور کا بھی، جو نفرت ہے اس کا بھی قربانی دینا چاہیے، جو تکبر ہے اس کی بھی قربانی دینی چاہیے۔ تب جا کے جو ہے کامل ایمان بنتا ہے، تب جا کے مضبوط ایمان بنتا ہے۔ آگے بھی اس سب سلسلے میں ہم لوگ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں، آپ کو پورا دکھاتے ہیں اگلا کہ عیدگاہ میں ہم چلتے ہیں، پھر وہاں جا کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ آیات اور حدیث شریف کی روشنی میں حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور ہم سبوں کو اس پر عمل کریں۔ سامعین کرام، یہ عید الاضحیٰ کیا کے لیے دیتے جائیے، جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امتحان اور پریشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بت ساز، بت گرد اور بت پرست قوم کے درمیان پیدا فرمایا۔ چاند اور سورج کے پرستار معاشرے میں پلے اور بڑھے، کواکب پرست قوم میں نشو و نما پائی۔ اللہ تعالی نے اپنے اس جلیل القدر نبی کو بچپن ہی سے امتحان کی دنیا میں لگا دیا اور یہ حکم دیا کہ اے ابراہیم، سب سے پہلے تم اپنے گھر میں ایک خدائی کا اعلان کرو اور پھر نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت و حقانیت کا پرچم لہراؤ۔ چنانچہ جب یہ جماعت واپس ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو انہوں نے پیش کیا، صحابہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مد مقابل سے شخص آیا دوڑتا ہوا، کلمہ پڑھا تھا اور اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ پوچھا کیوں قتل کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان پر حملہ آور ہو رہے تھے، ہم ان پر غالب آ رہے تھے،
اور وہ مرنے اور قتل ہونے کے ڈر سے انہوں نے کلمہ پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا مکرر بار فَحَلَّا سَتَتْ قَلْبَهُمْ اے اسامہ کیا اس کے سینے کو چھین کر دیکھا تھا, کیا تم نے سینے کو چھین کر دیکھا تھا. متعدد بات فرمانے کے بعد اسامہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت مسلمان نہیں ہوتا, بعد مسلمان ہوا ہوتا تو مجھے یہ ڈانٹ سننے کی نوبت نہیں آتی. وَإِذَا الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكثر والله يعلم ما تصنعون. اللہ تعالیٰ سب کی ब्रेक जरूरी है. تو السلام علیکم حضرات. پورے ملک میں الحمدللہ آپ سب کو بھی بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک, اور اللہ کا شکر و فضل و کرم ہے. ڈاکٹر شاہ رخ حسن بھی یہاں موجود ہیں, ایڈوکیٹ محمد یوسف صاحب. تو عید الاضحیٰ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دوبارہ سے ہم لوگ کو زندہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور پورے عالم میں جو ہے عید الاضحیٰ کا جو فیسٹیول ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بھائی چارہ, امن اور محبت کے ساتھ. تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قربانی صرف جانوروں کی نہیں دیں, بلکہ اپنے تکبر کے, اپنے اندر جو گھمنڈ ہے, جو برائیاں ہیں اس کا بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اپنے ملک کو بھی بہتر بنائیں گے, اور جو یہ میسج ہے امن کا یہ پورے عالم میں جائے گا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پورے یقین و عزم کے ساتھ جو ہے اپنے بیٹا کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے, اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا, قبول کیا, اس کی جگہ پہ ایک دمبا لا کے کھڑا کر دیا گیا. پھر وہ رواج جو ہے وہاں سے چل پڑی, اور آج پوری دنیا میں, پورے عالم میں مسلمان جو ہے اس عمل کو بڑی ہی احترام و عزت کے ساتھ کرتے ہیں. الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر استقامت اختیار کرتے ہیں, اس بات پر جم جاتے ہیں, اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں, اپنی جان, اپنا مال, اپنی زندگی سب قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم خوف نہ کرو. جو آنے والے مقامات ہیں, قبر ہے, جزا ہے, آخرت ہے, اس کی کوئی چنتا مت کرو, کوئی خوف مت کرو. ولا تحزنوا, اور جو دنیا میں آل و اولاد چھوڑ کر آئے ہو اس کا کوئی غم مت کرو. تمہیں بشارت ہے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے.
कौन मांगता मेरे साथ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन तस्वीर है, अमली तौर पर इसको पेश करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कदमी दिखाया। वो पहली साबित कदमी ये है कि घर से उनके वालिद ने निकाल दिया, वो निकल गए लेकिन अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे। नमरूद ने आग में डाल दिया, आग में चले गए लेकिन अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे। हज़रत इब्राहीम को यह हुक्म हुआ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि अपनी शेरखार बच्चे और बीवी को एक ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहाँ पर कोई आबोदाना नहीं है, कोई घास नहीं, चरन नहीं, परंद नहीं। ये अल्लाह के हुक्म पर साबित कदमी की बेहतरीन मिसाल है कि अपनी बीवी और शेरखार बच्चे को छोड़ दिया और अल्लाह के हुक्म से फिलिस्तीन की तरफ चले गए। बीवी ने पूछा किसके हवाले कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह के हवाले। उन्होंने कहा अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। चौथा इम्तिहान जो उनका हुआ वो ये कि अपने बच्चे को कुर्बान कर दीजिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनसे बहुत प्यार था, अल्लाह ने सोचा कि देखें ये हमसे प्यार ज़्यादा करता है, ये बच्चे से हुक्म हुआ कि कुर्बान कर दो अपने बच्चे को। तो इस पर भी अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहे और अपने बच्चे से कहा, वो भी तैयार हो गया। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन, तो दोनों तैयार हो गया और गर्दन के बल लेटा दिया। उसकी गर्दन पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चला दी। जब आँख खोल के देखा तो सामने दुब्बा ज़बा है और बच्चा सामने मुस्कुरा रहा है। अल्लाह ने कहा कि या इब्राहिम सद्दक़ता रोया, इब्राहिम तूने सच साबित कर दिया और तूने बेहतरीन मिसाल पेश किया है। दीन और शरीयत पर जब कोई खतरा आ जाए तो अपनी जान, अपना माल, अपनी जिंदगी सब कुर्बान। वक्फ बिल था, उसमें 44 चेंजेस तरमीम लाए हैं, संशोधन किया है। वो सब संशोधन अगरचे संविधान के खिलाफ है, उसके बावजूद उसने ये संशोधन किया है। और ये अजीब बात है कि पार्लियामेंट में बैठकर संविधान के खिलाफ कानून पास किया और संविधान की कसम को तोड़ दिया। इससे बड़ी खयानत क्या हो सकती है? विश्वासघात है संविधान की। बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं है, पटना का गांधी मैदान भी वक्फ की जमीन है, खैरुन मियां ने वक्फ किया है। और मेरी दरखास्त है कि सारे लोग मुत्तहिद हों इस लड़ाई में। तो आप सबको भी ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।